اس لیے آپ یہاں آئے ہیں، بیٹھے ہیں، درود و سلام کے ماحول میں بیٹھے ہیں۔ ابھی آپ نے حضور کی مدحت کے پھول لیے ہیں، آپ کے مشام ہستی معطر ہوئی اور سر شام سے ذکر کیفیت نور میں ہے، اور اللہ نے چاہا تو تھوڑی دیر تک مزید اس کیفیت میں محبت سے گزریں گے، اور پھر حضور کی بارگاہ میں دستے بدستہ سلام ہوگا، پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے تو ہمارے لیے یہ لمحے کتنے حسین گزریں گے، اور یہ کتنی خوش نصیب گھڑیاں ہیں جو ذکر رسول میں بسر ہو جائے گی۔ تو خوش نصیبی ہے میری اور آپ کی کہ آج ہم محفل میلاد میں بیٹھے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی صورت میں اللہ پاک نے ہمیں جو انعام دیا اس پر شکریہ ادا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ اگرچہ حق شکر ادا نہیں ہو سکتا، ساری زندگی بھی حق شکر ادا کرنے کے لیے پیشانی سجدے میں رکھ کر اللہ کی تسبیح بولتے رہیں، لیکن اس نعمت کا شکر پھر بھی ادا نہ ہوگا۔ اتنا بڑا کرم حضور علیہ السلام کی صورت میں ہمیں نصیب ہوا ہے۔ میں نے کتب میں پڑھا ہے کہ 12 نبیوں نے حضور علیہ السلام کی امت میں ہونے کی آرزو کی ہے۔ ہم نے تو کوئی آرزو بھی نہیں کی، ہم نے تو کوئی تمنا بھی نہیں کی، سوئے تھے بخت جاگ پڑے۔ ہمارے والد گرامی مسجد سے مولانا کو بلا لائے، انہوں نے کان میں کہا مبارک ہو مبارک ہو، تو حضور علیہ السلام کا غلام بن کے آ رہا ہے۔ تو یہ کتنی خوش نصیبی ہے۔ ہمارے انبیاء علیہ السلام نے ہاتھ پھیلا پھیلا کر اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کی، نبی آنے والے کی خبر دیتے رہے۔ کسی نے کہا ربنا وابعث فیہم رسولا، مالک آنکھیں بوڑھی ہو گئی ہیں اب بھیج بھی دیں۔ کوئی بولا فَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، چلو میں تمہیں پتہ بھی بتا دیتا ہوں، نام بھی بتا دیتا ہوں، اس کا نام احمد ہوگا۔ اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، آپ نے کہا اس کا نام بھی بتا دیتا ہوں جو آنے والا ہے، جس کے لیے زمانہ منتظر ہے۔ ہر کوئی اسی کا منتظر ہے، کوئی کہیں منتظر ہے، کوئی کہیں منتظر ہے۔ نستورہ کہاں منتظر ہے، بحرائے راہب کلی ڈال کر شام کے راستے میں بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے مذہب کی کتابوں میں پڑھا تھا کہ کسی دن آخر الزمان نبی یہاں سے گزرنا ہے، وہیں کلی ڈال کر بیٹھ گیا۔ وظیفہ کیا پڑھتا ہے، روزانہ صبح چھت پر چڑھ جاتا ہے اور حجاز کی جانب سے آنے والے قافلے دیکھتا رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ شام کو جب اندھیرے گہرے ہو جاتے ہیں تو کلی کے اندر آ کر سو جاتا ہے، یہی وظیفہ کرتا ہے۔ شب ہجر میں سختیاں کوئی اس سے جا کے پوچھ، تیری راہ تکتے تکتے جسے صبح ہو گئی ہو۔ تو شام سویرے اس کا یہی وظیفہ ہے۔ پھر ایک دن وہ مقصود آ گیا، اللہ اکبر۔ اس نے پہچانا کیسے کہ اس قافلے میں وہ نبی ہیں۔ مشکات اٹھائیے اور کتب حدیث اٹھائیے، تاریخ کے کتب اٹھائیے اور سیرت کے کتب اٹھائیے۔ اس نے دیکھا کہ دائیں بائیں کے اشجار سجدہ ریز ہو رہے ہیں، تو وہ آج نیچے اتر آیا۔ اس کے جو ماننے والے تھے ان کو بڑی حیرت ہوئی کہ یہ شام سے پہلے نیچے نہیں اترتے، آج وظیفہ جلدی کیسے پورا ہو گیا؟ تو انہوں نے کہا جناب کیسے جلدی آ گئے؟ بحیرہ نے کہا آج جلدی سے کھانا تیار کرو، یہ جو لشکر آ رہا ہے، یہ جو قافلہ آ رہا ہے، اس قافلے کی ہم نے دعوت کرنی ہے۔ اللہ اکبر۔ کھانا پکنے لگ گیا، اتنے میں قافلہ بھی آ گیا۔ تو قافلے والوں کو کہا گیا آج دوپہر کا کھانا آپ کا ہمارے پاس ہوگا۔ یہ قافلہ پہلے بھی یہاں سے گزرتا تھا۔ عرب تاجر جب شام جاتے تھے تو یہیں سے گزر کے جاتے تھے، اور اس کی کلی یہاں موجود تھی، اور قافلے کبھی یہاں رکتے بھی تھے، لیکن کبھی اس نے پوچھا بھی نہیں تھا، استقبال بھی نہیں کیا تھا۔ آج پہلا موقع ہے کہ قافلے سے کہا کہ آج تمہاری دعوت ہے۔ انہیں بڑی حیرت بھی ہوئی اور خوشی بھی ہوئی۔ مسافر کو کھانا مل جائے تو پھر وہ بہت خوش ہے، انہیں خوشی بھی ہوتی اور حیرت بھی ہوئی کہ یہ پہلے کبھی پوچھتا بھی نہیں تھا، آج کیا خاص وجہ ہے کہ ہماری دعوت کی جا رہی ہے؟ خیر انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ جب کھانا تیار ہو گیا تو کہا آ جاؤ۔ تو ایک بہت بڑا درخت تھا،
اس کا بڑا گھنا سایہ تھا، سارے وہاں آ کر بیٹھ گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی چونکہ ساتھ تھے تو حضور کو سامان کے پاس چھوڑ آئے۔ جب بحیرہ آیا تو اس نے آپ کو تلاش کرنا شروع کر دیا جس طرح کوئی چیز ڈھونڈتا ہے تو کہتا ہے تمہارا کوئی شخص رہ تو نہیں گیا؟ قافلے والوں نے کہا نہیں نہیں نہیں، سارے آ گئے ہیں۔ بحیرہ نے کہا نہیں، سارے نہیں آئے۔ انہوں نے کہا ہاں، ایک نوجوان ہے، نو عمر ہے، اس کو ہم اپنے سامان کے پاس چھوڑ کے آئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہاں ہمارے بزرگ ایک جملہ کہا کرتے تھے کہ اس نے کہا کیسی بارات ہے جو دولہا چھوڑ کر آئے ہیں، تمہیں کون پوچھتا تھا؟ تم تو پہلے بھی گزرتے تھے، کبھی ہم نے پوچھا تھا یہ کیسی بارات ہے جو دولہے کو چھوڑ آئی ہے، تمہیں کون پوچھے گا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب لے کر آئے تو ظاہر ہے جتنا بھی درخت کا سایہ تھا اس میں لوگ جمع تھے، بیٹھے ہوئے تھے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام آ کے دھوپ میں بیٹھ گئے تو درخت نے الٹ کر سایہ حضور پر کر دیا۔ بادل بھی سایہ کرتے تھے، درخت بھی سایہ کرتے تھے، تو پھر اس نے حضور کو دیکھا اور آپ کا ہاتھ پکڑ کر کہا ھذا سید العالمین، ھذا سید المرسلین۔ دنیا انتظار کرتی رہی، بحیرہ راہب انتظار کرتا رہا، نبی انتظار کرتے رہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم کو بٹھا کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں سنا رہے ہیں۔ انجیل برنباس میں آج بھی یہ لفظ موجود ہے، اگرچہ ان کتابوں میں اب بہت ساری تحریفات آ گئی لیکن کچھ نشانات تو آج بھی ہیں۔ تو لکھا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب کہا کہ لوگوں میرے بعد اب وہی آئے گا تو ایک حواری اٹھا اور اس نے کہا حضرت اس کے قصیدے آپ بھی پڑھ رہے ہیں، کیا وہ آپ سے بھی افضل ہے؟ ہر امتی کا خیال یہی ہوتا ہے کہ میرے نبی سے افضل کون ہو سکتا ہے، مرید بھی یہ سوچتا ہے کہ میرے پیر سے افضل کون؟ حقیقت ہو یا نہ ہو لیکن سوچنے کا انداز یہی ہے۔ ہر شاگرد سوچتا ہے کہ میرے استاد سے بہتر کون ہے، ہر بیٹا سوچتا ہے کہ میرے باپ سے بہتر کون ہے، ہر کارکن سوچتا ہے کہ میرے لیڈر سے بہتر کون ہے۔ یہ جو آج کل کے سیاسی کارکن ہیں اپنے لیڈروں کے بارے میں کتنے پر امید ہیں اور کتنی ان کی محبتیں ہیں، تو ظاہر ہے وہ لیڈر مانتے ہیں تو محبتیں ہیں، اور ہر امتی اپنے نبی کے بارے میں سوچتا ہے کہ میرے نبی سے بہتر کون ہو سکتا ہے۔ وہ بدبخت ہیں جو نبی بھی مانے اور عیب بھی نکالے۔ حضرت حسان بولے آپ ہر عیب سے پاک تخلیق کیے گئے ہیں، خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ کوئی عیب رکھا ہی نہیں گیا۔ میں کہتا ہوں محبوب میں عیب اگر ہو بھی تو دکھائی نہیں دیتا، اور جہاں عیب ہو ہی نہ وہاں کا عالم کیا ہوگا۔ رومی جن کو علامہ اقبال نے بھی اپنا مرشد مانا ہے، تمثیل کے انداز میں بات کرنے کا فن رکھتے تھے، بات کرتے ہیں ایک سادہ سی مثال سے اور بہت بڑی حقیقت سمجھا دیتے ہیں، اور اللہ نے ان کو یہ ملقا دیا تھا تو رومی نے اس حقیقت کو ایک بہت سادہ سی مثال سے سمجھا دیا۔ کہتے ہیں کہ بادشاہ وقت نے لیلا کو دربار میں بلایا، چوں بڑا شہرا تھا، یہ جو مجنوں تھا یہ ایک شہزادہ تھا، لیکن ہوش و حواس باختہ ہو گئے، بس محبت کا جنون ایسا چڑھا کہ اصلی نام بھی جاتا رہا، محفل میں آ کے بدنام ہوئے، نگاہ زمانہ میں بے نام ہوئے، تو نے وعدہ کیا بچھڑیں گے نہ ہم، تیرے ہی ہاتھوں سے نیلام ہوئے، تخصص مٹ گیا، پہچان مٹ گئی، نام ہی مٹ گیا۔ کہتے ہیں کہ جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جب وہ خلافت کا معاملہ تھا تو کسی نے اس سے پوچھا کہ ہاں بھائی تیری رائے کیا ہے؟ یہ واقعہ اسی دور کا ہے، تو اس سے پوچھا تھا کہ ہاں تیری رائے کیا ہے؟ تو اس نے کہا دونوں حقدار نہیں، میری لیلا حقدار ہے۔ تو کہا انت مجنون،
تو کہیں پاگل تو نہیں ہو گیا؟ تو یہاں سے اس کا نام مجنون پڑ گیا۔ اس کا نام تو قیس تھا، لیکن نام بھی مٹ گیا، تخصص بھی مٹ گیا، پہچان بھی مٹ گئی، شہزادہ ہو کے گلیوں میں رل گیا، نام بھی باقی نہ رہا۔ اس بات کی بڑی دہائی تھی۔ خلیفہ وقت نے دربار میں لیلی کو بلایا کہ لیلی، تیرے حسن میں کون سا جادو ہے کہ تو نے ایک شہزادے کو سے باختہ کر دیا؟ اس کو اپنی ہوش بھی نہیں رہی، اس کو اپنی ہوش بھی نہیں رہی ہے۔ مجھے تو تجھ میں کوئی خوبی نظر نہیں آ رہی، باقی عورتوں سے تو انوکھی تو نہیں ہے، تیرے سے زیادہ حسین تو میری لونڈیاں ہیں۔ لیلی نے کہا، بادشاہ چپ کر جا، تو کوئی مجنوں تو نہیں میں تمہیں خوبصورت نظر آؤں؟ تیری آنکھ مجنوں والی ہوتی تو پھر تو مجھے دیکھتا، اس لیے تجھے میں کیسے خوبصورت دکھائی دوں؟ رومی اس سے نتیجہ نکالتے ہیں کہ اگر لیلی کو دیکھنا ہو تو مجنوں کی آنکھیں چاہیے، اور اگر مصطفیٰ کو دیکھنا ہو تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھ چاہیے، پھر جلوے انہی کے نظر آئیں۔